اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی ریاست جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے قیام کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، جس کے دستور میں قرارداد مقاصد میں حاکمیت الہیہ ان الحکم الی اللہ کا اصول طے شدہ ہے، اور جس میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی۔ مزید یہ کہ جس ملک کے سربراہ اور حاکم وقت تقریباً 5 سال سے اپنی تقاریر و بیانات اور انٹرویوز میں مسلسل اس بات کا اعلان فرماتے رہے ہیں کہ انہوں نے اقتدار ہی اس عزم بالجزم کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ وہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم کریں گے اور چادر اور چار دیواری کے احترام و تقدس کو بحال کریں گے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک اور دردناک ہے کہ ستر و حجاب اور عورت کے اصل مقام یعنی قرار فی البیوت کے اوامر و احکام اور عورت کے تبرج جاہلیت یعنی بے حجابانہ طور پر سج دھج بناؤ سنگار اور غیر ساتر لباس کے ساتھ مخلوط اداروں میں کام کرنے اور بلا ضرورت مٹر گشت کرنے کے لیے شریعت میں ممانعت اور جو نواہی آئے ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ اس کو عین اسلام قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک معصیت اور برائی وہ ہوتی ہے جس پر ایک مسلمان کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے۔ وہ شعوری طور پر جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن ایک برائی اور معصیت وہ ہوتی ہے جس کا وہ گناہ خیال ہی نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کہلاتے ہوئے بھی وہ اسے صحیح سمجھتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے دین سے بغاوت کر رہا ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرت، سماج اور آئلی نظام کے متعلق قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئے ہیں۔ اس کی حکمت بھی بلا تأمل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک معاشرے اور ریاست کی بنیادی اکائی خاندان ہوتا ہے۔ انہی کے مجموع میں سے اجتماعیت، معاشرہ اور ریاست وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا اسلامی شریعت خاندان کے ادارے کو مستحکم بنیادوں پر صالحہ بنانا چاہتی ہے تاکہ ایک حقیقی اسلامی معاشرہ اور نظام مملکت صحیح خطوط پر قائم ہو سکے اور ترقی اور ارتقاء کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ چادر اور چار دیواری کے احترام و تقدس کی بحالی کا جو واضح مقصد سمجھ میں آتا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں اسلامی معاشرت کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، لیکن معاملہ بالکل برعکس نظر آ رہا ہے۔ جو لوگ اسلام کے نظام معاشرت کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں سمجھتے اور اس کو تبدیلی کرنے پر مصر ہیں، اپنی حقیقت اور روح دونوں اعتبارات سے یہ رویہ اسلام کے خلاف اظہار عدم اعتماد ہے۔ میں بڑی درد مندی دل سوزی کے ساتھ اس طبقے سے التجا کرتی ہوں کہ خدا را اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو دنیا کی عارضی چمک دمک اور نمود و نمائش کے لیے برباد نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن حکیم میں بڑی وعید آئی ہے، جن میں سے 2 کا حوالہ کافی ہوگا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے، فرمایا بَلَا مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحاطَ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں، جو ایک بدی کمائے گا وہ اپنی اسی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا تو وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ یعنی ایک تو مدعی کسی برائی کا ارتکاب کرے، پھر اس پر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے، اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دے اور اسے عین ثواب سمجھنے لگے، اور وہ اسی پر باضد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ دوسری آیت سورہ صف کی آیات نمبر 2 اور 3 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یا ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو
جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ اور انتہائی بیزاری کی حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے ہی نہیں۔ یعنی ایک طرف یہ دعویٰ کہ ہم مومن ہیں، ہمارا دستور حیات قرآن ہے، ہمارے لیے مشعل اور دلیل راہ سنت ہے، ہم اسلامی نظام کو ایک مکمل و اکمل نظام سمجھتے ہیں، اسی کا نفاذ و استحکام ہمارا نصب العین ہے، لیکن ہمارا انفرادی اور اجتماعی طرز عمل، دستور زندگی باشمول نظام ہائے حکومت و سیاست، معیشت و معاشرت تمام کی تمام قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو قول و عمل کا یہ تضاد اللہ کے غصہ کو اتنا بھڑکاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت بیزار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں عورت کے ستر و حجاب اور اس کی اصل دائرہ کار کے متعلق جو احکام آئے ہیں، ان پر ہر مکتب فکر کے ائمہ مجتہدین کا اجماع رہا ہے۔ صرف ایک مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چہرے کی ٹکیا بھی گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں ستر میں شامل ہے یا نہیں۔ جو اس کو ستر میں شامل نہیں کرتے وہ بھی اس کو ستر میں شامل کرتے ہیں اور چہرے کی زیب و زیبائش میک اپ کی صورت میں اس کے اظہار کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا وَمَن عَمِلَ سَيِّئَاتٍ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَیرِ حساب۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ عورتوں کے ستر و حجاب کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے سفر کے متعلق کہ جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں، جب قافلے ہمارے سامنے آتے ہم بڑی چادر سر کی طرف سے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اس کو اٹھا دیتی۔